لیکن قربان جائیے تاج الاولیاء کی مقام ولایت پر آپ نے اپنی نسبت چشتی رکھی، کس بنیاد پر؟ ساگر میں جب آپ تھے، آپ کا قیام 18 سال کی عمر میں آپ ملٹری میں بھرتی ہوئے، کامٹی کے اندر ملٹری کیمپ میں آپ شامل ہوئے، 18 سال کی اس وقت عمر تھی اور 1879 کا سال تھا۔ 2 سال ٹریننگ حاصل کی، ظاہری طور پر ٹریننگ حاصل کی، اور اس کے بعد مڈراسی ریجیمنٹ کے اندر آپ جو ہے ایک عہدے پر فائز ہوئے، اور وہاں سے پھر ان کا جو کیمپ تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، ساگر جو مدھیہ پردیش کا علاقہ، ایم پی کا علاقہ، وہاں پر آپ کا جو ہے کیمپ منتقل ہو گیا۔ تاج الاولیاء اپنے کیمپ کے ساتھ، اپنی ریجیمنٹ کے ساتھ ساگر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑے عظیم عزت اور شان والے، عظمت والے ولی کامل کا مزار تھا۔ آج بھی مزار پاک ہے اور فیض جاری ہے۔ دنیا انہیں حضرت سیدنا خواجہ داؤد چشتی مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جانتی ہے۔ حضرت داؤد مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے یہ جناب؟ کیا ہے ان کا سلسلہ؟ چشتیہ کے بزرگ ہیں۔ ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی، خواجہ شمس الدین پانی ترک پتی کے جو ہے پیر و مرشید ہے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، ان کے پیر ہے۔ شمس الدین پانی پتی کے خلیفہ ہے حضرت داؤد مکی چشتی رحمت اللہ علیہ، پیر ہے ان کے شمس الدین ترک پانی پتی۔ ان کے پیر و مرشید حضرت صابر پیا قلیری، اور ان کے پیر و مرشید حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر، ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ بختیار کاکی، اور ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی۔ یہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ اس درگاہ سے بڑا فیض حاصل کیا تاج الاولیاء نے۔ یاد رکھیے یہ نہیں کہ ولایت وہاں سے ملی، میں اس جملے کی تصدیق نہیں کرتا، مادرزاد ولی تھے، اظہار ولایت وہاں سے ہوا، سنت رسول کو ادا کیا کہ جیسے نبی تو پیدائشی نبی تھے، نور جب تخلیق ہوئی آقا کی تب بھی نبی تھے، اظہار غار ہیرا سے ہوا ہے۔ یہ غار ہیرا میں ریاضت و مجاہدے کا دور گزرا ہے، اور وہ جو دور گزرا وہاں سے اظہار نبوت کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے۔ تاج الاولیاء مادرزاد ولی تھے، لیکن جب داؤد چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے خوب ریاضتیں کی، ساری رات حضرت داؤد چشتی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ڈیوٹی پر وقت پر حاضر نہیں ہوتے، جب وقت پر آتے رات بھر کی عبادت کا ایک کیف و سرور ہوتا، ایک عجیب حالت ہوتی، ایک عجیب کیفیت ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ڈیوٹی دی جاتی اس کو پوری طرح بجا نہیں لاتے تھے۔ شکایتیں ہونے لگی افسروں کو۔ دوستوں نے جب حالت دیکھی کہ تاج الدین رات بھر غائب رہتے ہیں، نہ جانے کہاں جاتے ہیں، کہاں غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی صحبت اختیار کر لی ہے، دن میں آتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، بالکل اپنے آپ میں مگن اور گم ہوتے ہیں، دنیا اور مافیا کو فراموش کر چکے ہیں۔ ظاہر بینوں نے سمجھا کہ صاحب دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی نانی صاحبہ کو خط لکھا گیا، تار بھیجا گیا۔ نانی صاحبہ، والد کا اور والدہ کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا، نانی صاحبہ کی پرورش میں تھے، نانی نے پرورش کی، نانی کے وصال کے بعد ماموں حضرت صوفی عبد الرحمن نے پرورش کی، لیکن اس وقت نانی صاحبہ حیات تھی، بہت محبت کرتی تھی تاج الاولیاء سے۔ جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ تاج الاولیاء کا ایک عجیب عالم ہے، رات بھر غائب رہتے ہیں، کیمپ میں رہتے نہیں ہیں، افسروں کو کچھ شکایتیں ہو رہی ہیں، دیوانے اور مجنون ہو گئے ہیں، بڑی فکر مند ہوئی اور بہت ہی تیزی کے ساتھ ساگر روانہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ تاج الاولیاء کی کیفیت کو دیکھا تو ابتدائی لمحوں میں آپ نے بھی یہی سمجھا کہ تاج الاولیاء واقعی دیوانے ہو گئے ہیں۔ دنیا دیوانہ ڈکلیئر کر چکی تھی، دیوانہ سمجھ رہی تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تاج الاولیاء دیوانے تو ہوئے تھے مگر دنیا کے دیوانے نہیں ہوئے تھے۔ وہ یاد الہی میں دیوانے ہو گئے تھے، وہ رب قدیر کے دیوانے ہو گئے تھے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیوانے ہو گئے تھے۔ بقول شاعر کے کہ تحقیر سے دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھنا، تحقیر سے دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھنا، دیوانہ بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ ظاہر بین کیا جانے کہ یہ مقام کیا تھا، یہ انداز کیف و سرور کیا تھا، یہ کیف و مستی کا عالم کیا تھا، اور رات بھر داؤد مکی کی چشتی پر قیام ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ نانی صاحبہ نے کچھ عامل سے مدد لی، علاج اور معالجہ وغیرہ کیا، طبیبوں کو بلایا، لیکن خدا کی قسم کون سا طبیب تاج الاولیاء کا علاج کرے؟
کون سا عامل علاج کرے؟ یہ تو ساری دنیا کے علاج کے لیے تشریف لائے تھے، یہ تو خود طبیب اعظم بن کر آئے تھے، یہ تو خود عامل بن کر آئے تھے۔ کون سا عمل ان پر کارگر ہونے والا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے عمل بیکار ہو گئے، کیفیت سے باہر نہ لایا جا سکا، وہی کیف و سرور کا عالم رہا۔ ایک رات نانی جان نے پیچھا کیا کہ دیکھو آخر تاج الدین جاتے کیا ہیں، معاملہ کیا ہے، کرتے کیا ہے آخر، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بری صحبت میں پڑ گیا ہے تاج الدین۔ نانی نے پیچھا کیا، تاج الاولیاء اپنی مستی پہ چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں درگاہ پاک حضرت داؤد چشتی مکی رحمت اللہ علیہ کی جو درگاہ تھی وہ شہر سے دور تھی، اب تو شہر مل چکا ہے، شہر سے باہر تھی۔ جیسے کہ تاج آباد بھی ایک زمانے میں شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، اب شہر سے مل چکا ہے، شہر آگے بڑھ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شہر کیوں بڑھ جاتے ہیں یار؟ میں نے غور کیا، اولیاء شہروں کو چھوڑ کر ویرانوں میں جاتے ہیں، آبادیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولیاء ہوتے ہی یہ ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں آبادیاں بچ جاتی ہے، اور جہاں سے یہ ناراض ہو کے اڑ جاتے ہیں آبادیاں ویران ہو جایا کرتی ہے۔ آبادیاں ان سے بستی ہیں، آبادیاں ان کی محتاج ہے، یہ آبادیوں کے محتاج نہیں ہے۔ یہ جہاں بستے ہیں وہاں آباد ہو جاتا ہے، جہاں تاج الاولیاء بچ جائے وہ تاج آباد ہو جاتا ہے، جہاں پہ خواجہ غریب نواز آ جائے وہ اجمیر معلیٰ ہو جاتا ہے۔